حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ متقی شخص کے جنازے میں شریک ہوا۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد سب لوگ واپس گھروں کو چلے گئے اور میں جنگل کی طرف چل دیا کہ وہاں کچھ دیر بیٹھ کر اللہ کی قدرت پر غور و فکر کر سکوں۔ میں گھنے جنگل میں ایک مقام پر بیٹھ گیا کہ اچانک میری نظر دو درختوں میں چھپے ایک غار پر پڑی۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ یہ یقیناً چوروں اور ڈاکوؤں کی آماج گاہ ہوگی، لیکن پھر میں نے اس کے قریب جانے کا ارادہ کیا۔ جیسے ہی میں غار کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اندر ایک نورانی صورت والے شخص عبادت کر رہے ہیں۔ میں اندر داخل ہو گیا اور سلام کرنے کے بعد پہلا سوال کیا، اے بندہ خدا، آپ یہاں اس ویران غار میں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جناب، میں نے سنا تھا کہ بصرہ میں بہت سے نیک لوگ موجود ہیں، لہٰذا میں ان سے فیض پانے اور اللہ کے حضور عبادت کرنے کے لیے ملک شام سے بصرہ آ گیا اور اب میں یہاں اس غار میں رہتا ہوں اور اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ میں نے پھر سوال کیا، اے نیک انسان، تمہارے پاس کھانے پینے کا بندوبست کون کرتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب میں بھوک محسوس کرتا ہوں تو درختوں کے پتے کھا لیتا ہوں، اور جب پیاس محسوس کرتا ہوں تو ندیوں کا پانی پی لیتا ہوں۔ اسی طرح مجھے سب کچھ میسر ہے۔ میں نے عرض کیا، اگر آپ کہیں تو میں آپ کے لیے کھانے کو کچھ بھجوا دیا کروں۔ انہوں نے کہا، نہیں، میں اتنے سالوں سے تنہا درختوں کے پتے کھا کر زندہ ہوں۔ مجھے روٹی سالن کھائے ہوئے عرصہ گزر گیا، اب مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں اصرار کرنے لگا کہ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کی کچھ خدمت کر سکوں اور ہمارے لیے برکتیں لکھی جا سکیں۔ تب انہوں نے فرمایا، ٹھیک ہے، اگر آپ میرے لیے کھانا لانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، بس آٹے کی 2 روٹیاں، سالن نہیں، بس تھوڑا سا نمک لیتے آئیے گا۔ میں نے یہ سن کر ان سے اجازت لی اور گھر آ گیا۔ گھر آ کر میں نے 2 روٹیاں بنوائی اور ان پر نمک رکھ کر واپس جنگل کی طرف چل دیا۔ جب میں غار کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ غار کے منہ پر ایک بہت بڑا خونخوار شیر بیٹھا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اس درندے نے اس نیک آدمی کو اپنی خوراک بنا لیا ہوگا۔ مجھے بہت دکھ ہوا، لیکن پھر بھی اپنی تسلی کے لیے اونچی جگہ پر چڑھا جہاں سے غار کا اندرونی حصہ دیکھا جا سکے۔ جب میں نے اندر دیکھا تو میں بے حد خوش ہوا کہ وہ بالکل ٹھیک موجود تھے اور عبادت کر رہے تھے۔ میں نے آواز بلند کہا، اے میرے بھائی، آپ عبادت میں اس قدر مصروف ہیں کہ آپ کو باہر کی دنیا کی کوئی خبر نہیں۔ انہوں نے مجھ سے سوال کیا، اے اللہ کے بندے، کس بات کے سبب آپ مجھ سے اس طرح کہہ رہے ہیں؟ آخر ہوا کیا ہے؟ میں نے جواب دیا، غار کے منہ پر ایک بہت بڑا شیر گھات لگائے بیٹھا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، بہتر ہوتا آپ اس سے خوف کھاتے جس نے شیر کو پیدا کیا ہے، نہ کہ شیر سے۔ پھر وہ شیر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے، اے درندے، اگر تو یہاں میرے رب کے حکم سے آیا ہے، اگر مجھے نقصان پہنچانے کا تجھے حکم ملا ہے تو میں تجھے روک نہیں سکتا، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو یہاں سے چلا جا کہ تو میرے بھائی کی ملاقات میں خلل ڈال رہا ہے۔ ابھی اس بندے کی بات مکمل نہ ہوئی تھی کہ وہ شیر وہاں سے ایسا بھاگا جیسے کوئی اسے اپنا شکار نظر آ گیا۔ اس کے بعد میں غار میں پہنچا اور ان کے سامنے کھانا پیش کر دیا کہ جو آپ نے فرمایا تھا وہ حاضر ہے۔ میں نے جوں کی روٹیاں تھال میں رکھ کر ان کے سامنے پیش کر دی۔ حسرت بھری نگاہوں سے وہ انہیں دیکھتے رہے اور روتے رہے، اور پھر اللہ کے حضور فرمانے لگے، اے میرے پروردگار، اگر میں نے تیرے حضور کوئی مقام پا لیا ہے تو میری دعا سن لے اور اسی وقت میری روح کو قبض کر لے۔ ابھی اس نیک بندے کے الفاظ پورے نہ ہوئے تھے کہ اس کی روح قبض ہو گئی۔ میں یہ سب دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور رنجیدہ ہو گیا۔ پھر میں شہر واپس آیا اور کچھ نیک بندے اپنے ہمراہ لیے کہ ہم سب مل کر اس دوست کی تدفین کریں۔ ایک بار پھر ہم اس غار میں پہنچے، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں کوئی میت موجود نہ تھی۔ ہم نے ہر جگہ تلاش کیا، لیکن ہم کو میت کہیں نہ ملی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے رب کی اور اس کے نیک بندوں کی۔ میرے محترم عزیز دوستوں،
آپ نے کئی بار سنا ہوگا اور اللہ پاک بار بار فرماتا ہے، حدیث میں بھی بار بار بیان ہوا ہے کہ یہ دنیا کھیل تماشا ہے، یہ دنیا ایک دھوکے کا گھر ہے، یہ دنیا دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ جو لوگ اس راز کو جان لیتے ہیں وہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں اور صرف اللہ کی عبادت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں۔ مگر جن لوگوں کی آنکھوں پر دنیا کے دھوکے کی پٹی بندھی ہوئی ہے وہ اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔